السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اس آیت کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی خبر، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق یعنی کوئی جھوٹا شخص تمہارے پاس کسی کے متعلق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ مان لیا کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کہی ہوئی باتوں کو اگر وہ مان لیا کریں، اگر وہ مان لیا کرے تمہاری باتیں اکثر معاملات میں، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تم یہ پسند مت کرو کہ رسول اللہ تمہاری بات کو سنے، ہر وہ بات کو سنے۔ اگر ایسا ہوا تو تم خود مشقت میں پڑ جائیں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، ایمان برقرار رکھو، ایمان پر جیو، ایمان پر مرو۔ تو ایمان ہے کیا؟ یہ اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مان لینا ہی ایمان ہے۔ اب یہ بات پسند مت کرو، یہ خواہش نہیں کرو کہ ہماری بات سنی جائے، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں اور اس پر ایمان لائیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے تمہارے دلوں میں اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک، یعنی ایمان کو تو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ جب ایک چیز کو آراستہ کر دیا تو پھر تمہارے دلوں میں قابل نفرت بھی وہ باتیں بتا دی۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں کفر، فسق اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کو اہل ایمان کے لیے پسند کیا،
پھر ان کے دل میں پیوستہ کر دیا، پھر اس ایمان کو آراستہ کر دیا۔ جب ایمان کو آراستہ کر دیا تو پھر کچھ چیزوں سے دلوں میں نفرت بھی پیدا کر دی۔ تو وہ آراستہ ہونے کا فیض یہ ہوا کہ جو چیزیں نفرت پیدا کر دی دلوں میں، وہ کون سی تھی؟ کفر، یعنی ایمان سے پھر جانا، یہ کفر ہے، اور فسق، جھوٹ کہنا، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے دل میں ایمان پیوستہ اور آراستہ ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس کفر کے لیے اور جھوٹ کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آگے ایسے دلوں کی تعریف فرما رہے ہیں، ایسے اہل ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں، یہی لوگ رائے حق پر ثابت قدم ہیں۔ یہاں پہ دو صفتیں بتا دی گئی۔ ایک صفت یہ بتائی گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق پر ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ راہ حق پر بھی ہیں اور پھر اس میں ثابت قدم بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ، یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ پھر فرما رہے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے اس کی روایت کی، امام ابن ابی حاتم نے، امام طبرانی نے، امام ابن مندہ نے اور ابن مردویہ نے۔ یہ جو مردویہ نام ہے نا، یہ رشین کنٹری کے تھے، وہاں پہ نام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اسحاق ابن راہویہ مردویہ، یہ جو نام ہے۔ اور میں یہ نامہ اس لیے پڑھ کے سناتا ہوں، کبھی آپ کے پڑھنے میں آیا تو صحیح طور پہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کہیں پہ سنے تو یاد آتا ارے یہ نام ہم وہاں سنے تھے، بول کے یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے سند جید کے ساتھ حضرت حارث بن زرار خزائی سے یہ روایت بیان کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی۔ میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کی سعادت مندی سے بہرور ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کا حکم قبول کرنے کا ارشاد فرمایا تو میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا۔ اب یہاں پہ جو بات ہے زکوٰۃ کے متعلق ذکر ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی بھی تاکید کی تھی۔ یہاں زکوٰۃ کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں وہ کیونکہ آنے والا واقعہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ یہ بات ہم نہیں سوچ سکتے کہ حضور نے نماز کے لیے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے لیے فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے تو اسلام کے 5 ارکان ایمان لانے والے کو پہنچاتے تھے کہ دیکھو اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اور پھر یہ لاگو کب ہوتا ہے؟ جب ہم کلمہ طیب کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس کلمے کو اللہ کا ایک ہونا اور حضور آپ کے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا دل سے مان کر زبان سے اقرار کرتے ہیں تو پھر ایمان مجمل لاگو ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے ایمان لایا میں نے اللہ پر جیسا کہ وہ اس کے تمام ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے، چاہے وہ احکام میرے علم میں ہو یا نہ ہو۔
تو میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے. پھر اس کے بعد ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، اور روز قیامت پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کو کسی کے دل میں پیوست کر دیتا ہے تو اس کے بعد میں پھر اس کے پاس کفر، فسق اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں آتی. تو یہاں پر ایمان لانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ارکان کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے. یہاں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ بات ہے، اس لیے انہوں زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کے دینے کا حکم دیا، جس کو انہوں نے قبول کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہوں. آئے تو قوم سے تھے، ایمان لائے، اب واپس جانے کی بات کر رہے ہیں. پس میں انہیں اسلام قبول کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف دعوت دوں گا. یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے. اب جن کے دلوں میں ایمان پوری طرح سے نہیں آتا، دیکھ رہے ہیں ایمان قبول کرتے ہی زکوٰۃ کی بات آ رہی، تو ایمان کب قبول ہوتا، کب قابل قبول ہوتا؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینے کا اقرار کرنا. پہلے اسٹیج میں زکوٰۃ دینے پر ایمان رکھنا، ہاں میرے پاس اتنا مال ہوگا تو میرے پہ زکوٰۃ ہے، میں زکوٰۃ دوں گا. ایمان رکھنا ہے پہلے. اس کے بعد ہر ایک کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو اس کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے. زکوٰۃ سب پہ نہیں ہے، مگر ایمان رکھنا ہے کہ اے اللہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوگا، اتنا وقت گزرے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، مگر ایمان تو پہلے ہے. تو اب انہوں کہنے لگے اسلام کی، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اسلام کی تمام تعلیمات کے ساتھ میں انہیں زکوٰۃ دینے کی بھی تاکید کروں گا. جنہوں نے میری اس دعوت کو قبول کر لیا میں ان سے زکوٰۃ جمع کروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف اپنا قاصد روانہ فرمائیں گے، یعنی کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد جب میں وہاں پہنچ کر دین کی تعلیم دوں گا، جب وہ ایمان لائیں گے اور احکامات پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر میں ان کو زکوٰۃ کی بھی ترغیب دوں گا. اور جب میں زکوٰۃ جمع کر لوں گا، یا رسول اللہ اگر آپ اپنا کوئی قاصد مدینے سے میری طرف بھیجیں گے تو اس طرح اس کی وضاحت کی جائے گی. یعنی یہ جو زکوٰۃ جمع کیا ہے وہ کس کا ہے، کیسا ہے، کتنا تھا، کتنا لیا وغیرہ، اس کی وضاحت کریں گے تاکہ جو زکوٰۃ میں نے جمع کی ہوگی وہ آپ کے پاس لے آئے گا. جو بھی آئے گا اس کو میں زکوٰۃ کی تفصیل بتاؤں گا، رائٹنگ میں دوں گا، زبانی بولوں گا تاکہ وہ آپ کے پاس لا کے جمع کرا دیں. پس جب حارث بن زرار خزائی نے ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر چکے، اب ایمان لائی ان کی قوم، ایمان لائی، زکوٰۃ دینے پہ آمادہ ہو گئے، زکوٰۃ لا کے جمع بھی کر دیے. اب جب زکوٰۃ جمع ہو گئی، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا وہ لوگ زکوٰۃ لا کے جمع کر دیے. اب حضرت حارث فرما رہے اور وہ تفصیلات جنہیں ان کی طرف بھیجنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا وہ ان تک پہنچ چکے. یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے کنڈیشنز، زکوٰۃ کتنی اپلیکیبل ہے، کس سے وصول کرنا، وہ سب جو بھی رسول اللہ نے تفصیل بھیجی تھی وہ ان کے پاس آ گئی. اس کے مطابق انہوں زکوٰۃ کا مال جمع کر لیے. تو قاصد رک گیا، وہاں نہ آ سکا. تو یہ جو شخص تھے، یہ شخص جب نکلے اور انہوں راستے میں سے ہی ڈر گئے. کئی کو ڈرے؟ انہوں جس قوم کی طرف جا رہے تھے ایمان لانے سے پہلے
ان میں اور ان میں اختلاف تھا. تو انہوں نکلے حضور کے پاس سے, کچھ دور گئے, سفر طے کیا, اور وہ ڈر آیا ان کو, ڈر ہوا, خوف پیدا ہوا, وہ واپس آ گئے. اب واپس آ کے کیا بولے دیکھیے. حارث نے یہ گمان کیا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے, چنانچہ اپنی قوم کے خوشحال اور ذی مرتبہ لوگوں کو انہوں نے بلایا. یعنی حارث یہ شخص تو واپس آ گیا, آگے اب رسول اللہ کے پاس جو کہنا تھا کہہ دیا, وہ کیا کہا وہ آگے آئے گا. اب یہ جو حارث بن زرار تھے, جو پہلی بار حضور کے پاس حاضر ہو کر ایمان لائے, اپنی قوم میں پہنچے, دین کو پھیلایا, زکوٰۃ کے احکامات بتائے, زکوٰۃ جمع کر لیے, اب انہوں انتظار کر کر کے تھک گئے. یعنی انہوں دیکھے کہ قاصد تو نہیں آیا. اب انہوں کیا سمجھے, میں جو زکوٰۃ جمع کر کے رکھا ہوں, یہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائیں گا. اب میرے کو کیا کرنا چاہیے. انہوں اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے بولے, دیکھو آپ لوگاں جو زکوٰۃ دیے نا, وہ زکوٰۃ میں بھی ساتھ چلتا ہوں, آپ ہم سب لے جا کے اللہ کے رسول کو دے دیں گے, اس لیے کہ اس کا ہمارے پاس رکھنا میں سمجھتا ہوں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہوگی. اب یہ سب لوگوں کو لے کر, اور یہ حضرت حارث بھی اس مقام سے نکل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے. اب انہوں کیا سوچے, جو زکوٰۃ کا مال میرے پاس ہے وہ لے جائیں, اور رسول اللہ کی جانب سے وعدہ خلافی ممکن نہیں. یعنی ہم یہ مال لے کے چلے جائیں گے, رسول اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میں قاصد کو بھیجوں گا, مگر قاصد نہیں آیا. رسول اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, چلو ہم ہی چلتے ہیں, جا کے وہ مال دے دیں گے. اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا نہ آنا آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے کیا. ان کو ڈاؤٹ ہوا, کیا اللہ کے رسول ہمارے سے ناراض ہے کیا, اس لیے قاصد کو نہیں بھیجے ہوں گے. حضور تو وعدہ خلافی نہیں کرتے, جب بھیج رہے ہیں تو بھیجتے کیسا بھی. اب انہوں سوچ کے کیا بولے, لہٰذا چلو ہم خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث کی طرف بھیجا تاکہ جو مال زکوٰۃ اس کے پاس جمع ہوا وہ اکٹھا کر کے لے آئے. تو جانے والے کون تھے؟ ولید بن عقبہ. جب ولید نے چلتے ہوئے کچھ راستہ طے کر لیا تو وہ گھبرا گیا اور واپس لوٹ آیا. یہ بات ہم پہلے سن چکے. اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اب انہوں اپنے سے بول دے رہے ہیں بات, گھبرا گئے, نہیں بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ حارث نے زکوٰۃ میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. انہوں گئے نہیں, ان سے ملے نہیں, کچھ بھی نہیں, ڈر کے آ گئے. مگر آگے کیا بول رہے ہیں؟ وہ جو حارث بن زرار ہے, انہوں جو زکوٰۃ جمع کرے انہوں میرے کو نہیں دیتے بولے. اور نہ صرف یہ, انہوں نے میرے قتل کا ارادہ بھی کر لیا ہے. آگے غلط بیانی کرے نا حضور سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا. حارث اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے کی طرف حاضر خدمت ہو رہے تھے. ابھی شہر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, نکل گئے تھے وہاں سے بہت پہلے, اب پہنچنے والے ہیں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دستہ مدینہ طیبہ سے نکلا ہی تھا. شہر مدینہ سے حضور کے بھیجا ہوا دستہ نکلا ہی تھا. وہ حارث مل گئے وہاں پہ. انہوں وہاں تک نہیں گئے, انہوں تو وہاں سے یہاں تک آ گئے تھے, مل گئے. تو انہوں نے کہا یہی حارث ہیں, یہ حارث ہیں. کون بولے؟ یہ مدینے سے جو نکلے تھے حضور کی طرف سے, حضور نے ایک دستے کو بھیجا تھا. جب اس نے ان سے ملاقات کی تو ان سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہیں, کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اب جیسا ایک مثال بتاؤں میں آپ کو,
مثال سمجھانے کے لیے، اب یہ مسجد ہے، مسجد کا یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک دروازہ ہے. اب ہم کو معلوم ہے مصلیہ آئے تو ادھر سے آتے، امام صاحب آئے تو ادھر سے آتے. اب کوئی ادھر سے نکلے، امام صاحب ملے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کا گھر ادھر ہی سے. تو لوگ بولتے نہیں امام صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا ممکن ہے نا؟ تو بات سمجھنا. تو اب یہ حارث کی طرف جب وہ لوگ ملے تو حارث پوچھے کہ ادھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کو اندازہ تھا نا قاصد آنے والا ہے، نہیں آیا. انہوں انتظار کر کر کے حضور کے پاس آ گئے تھے. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ میری طرف جا رہے ہیں، اس لیے پوچھے تم کدھر جا رہے ہیں؟ تو بولے ہم حارث کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا ہم حارث کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر حارث نے پوچھا کیوں، کئی کو جا رہے ہیں ان کے پاس؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو آپ کی طرف بھیجا تھا اور اسے یہ گمان ہوا، ولید بن عقبہ کو یہ گمان ہوا کہ آپ نے اسے زکوٰۃ حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے. حارث نے جواب دیا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں نے اس ولید بن عقبہ کو دیکھا ہے اور نہ وہ میرے پاس آیا. پس جب حارث رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس حارث نے کہا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب دیکھیے صحابہ کئی موقعوں پر الگ الگ الفاظ حضور کے لیے استعمال کرتے تھے. میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو، اکثر یہاں پہ حق کے ساتھ بھیجا ہے بول رہے ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ بھیجا ہے. تو اب حضور کے سامنے انہوں بھی سچ بول رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ریاکٹ ہوتا، ریاکٹ بولتے اس کو. حضور صادق ہیں، حضور سچے ہیں، اس لیے حضور کے سامنے سچ کے سوا کچھ اور کہا نہیں جا سکتا. وہاں پر آ کر غلط بیانی نہیں کر سکتے. حضرت کعب ابن مالک کا واقعے میں حضرت کعب ابن مالک بولے میں رسول اللہ کے پاس حاضر تھا اپنا عذر سنانے کے لیے. اگر کوئی میں دنیاوی شخص کے پاس ہوتا تو میں اپنی بات کو ایسی بنا کے پیش کرتا، انہیں ضرور سچ مانتا، مگر مجھے یقین تھا اگر میں بات کو بنا کے پیش کرتا، یعنی میں موٹے الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو، اگر میں جھوٹ بولتا تو دنیا والے کے سامنے بولتا تو دنیا والا میری جھوٹ کو سچ سمجھتا تھا، مگر میں رسول اللہ کے سامنے تھا، اگر میں بات بنا کے پیش کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سچائی سے آگاہ کرتا، اس لیے میں وہاں پر بات بنا کے نہیں بولا، میں سچ بولا. تو یہاں پہ کیا بولے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں نے اسے دیکھا یعنی وہ ولید بن عقبہ کو، اور نہ اس نے مجھے دیکھا. میں نہیں آیا یعنی میں آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد میرے پاس نہیں آیا. تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوا ہوگا، یعنی ان کے قاصد کا میرے پاس نہیں آنا ہمارے سے ناراض ہوں گے، اس لیے یہ ساری قوم کو اور زکوٰۃ کے پیسے کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تب یہ آیت نازل ہوئی. واقعہ پہلے ہوا، آیت بعد میں نازل ہوئی. تو واقعے میں کیا بات ہے؟ واقعے میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک خبر آئی تو رسول اللہ نے اس کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کیا تھا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غلط خبر لائے، یا پھر یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر تم کو کچھ لگے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات تم کو لگے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو تم اس کی تحقیق کرنا اس سے پہلے کہ تم اب کوئی آ کے بول دیا. اکثر ایسا ہوتا. 1 منٹ میں بات کو اپنی پوری کر لیتا ہوں.
کیونکہ قرآن شریف ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہے. خاندان کے بعض لوگ آتے، بعض دوست احباب آتے، وہ لوگوں کی طبیعتیں رہتے ویسے، ارے میں فلاں کنے گیا تھا تو انہوں ایسا ایسا بولے، جھوٹ بولا، لڑانا چاہا، اب ہم غصے میں آ کے ہاں انہیں تو ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے، شروع ہو. ایسا نہیں کرنا ہے. پھر کیا کرنا؟ انہیں جو بات بولا اس کی تحقیق ہونا، اس کے بعد میں اپن بولنا. اس لیے کہ اگر ہم کسی کو گالی دیے، اگر انہیں مستحق ہے گالی، جھوٹا بولنا بھی گالی ہے. اگر ہم کسی کو بولے وہ تو جھوٹا ہے، اگر انہیں جھوٹا نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ گناہ ہے. تو یہاں یہ آیت سے معلوم ہوا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی جھوٹا، فاسق کا لفظ آیا، اگر جھوٹا شخص کوئی خبر لایا تو اس کی تحقیق کرو. جھوٹا لایا، اگر انہیں سچی خبر بھی لایا تو جھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ سچی خبر کی بھی تحقیق کرنا، اور وہ جھوٹا اگر جھوٹ بول رہا بھی تو اس کی تحقیق کرنا، اس کے بعد میں ریئیکٹ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی پر ظلم کر دو، کسی پر زیادتی کر دو. یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم کو یہ سبق دیا کہ تم اپنی بات کی تحقیق کر لو. اس میں رسول اللہ کو حکم نہیں ہے اے اللہ کے رسول آپ تحقیق، اللہ کے رسول کو تحقیق کرنے کا کیا ہے؟ وہ تو غیب داں نبی ہے، وہ تو نبی ہیں، وہ غیب جاننے والے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی جھوٹا شخص کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بدگمانی سے بچائے، سچ بولنے، سچ سننے اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا کہا ہے. والحمدللہ رب العالمین.